قرآن کی تفسیر اجماع سے. قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اجماع کو دیکھیں کہ فلاں آیت پر کس چیز کا اجماع ہے، کس معنی پر اجماع ہے. ورنہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی قرآن کی آیت پڑھے اور اپنے دل سے کچھ بھی مطلب لے اور گمراہ ہو جائے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. زمین میں جہاں بھی 3 آدمی ہوتے ہیں اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے. ولا خمسة إلا هو سادسهم. 5 ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا چھٹا ہوتا ہے. ولا ادنى من ذلك. اس سے کم ہو. ولا اکثر یا اس سے زیادہ ہو. الا هو معهم. تو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. الا هو معهم. اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اینما کانوا. جہاں کہیں وہ ہوں. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ. پھر قیامت کے دن جو کچھ انہوں نے عمل کیا تھا اللہ تعالیٰ اس کی خبر ان کو دے دے گا. ان اللہ بكل شيء علیم. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے کا علم رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 ہوتے ہیں چوتھا اللہ ہوتا ہے. 4 ہوتے ہیں 5واں اللہ ہوتا ہے. اس سے کم ہو یعنی 2 ہوں یا اکیلا ہو اور اس سے زیادہ ہوں 6 7 8 ہزار لاکھ تو کم ہو زیادہ ہوں اللہ تعالیٰ ساتھ میں ہوتا ہے. وَهُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا. کہیں بھی وہ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. بعض لوگوں نے اس آیت سے کیا مطلب لیا؟ اللہ ہر جگہ ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. کیوں؟ جہاں کہیں ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. حالانکہ اس سے مطلب نہیں نکلتا ہے لیکن اس بارے میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ واقعی اس میں وَهُوَ مَعَهُمْ میں کیا مطلب علماء نے لیا ہے. اجماع کس پر ہے؟ اجماع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سارے علماء اس پر جمع ہوں، سب کا اتفاق ہو. تو اگر سب کا اتفاق کسی ایک بات پر ہوا ہے اس کا خلاف کرنا جائز نہیں ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا. ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ. اللہ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا. لا یجتمع امتی علی ضلالہ. لا تجتمع امتی علی ضلالہ. میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. ابن کثیر کہتے ہیں حکى غیر واحد الاجماع على ان المراد بهذه الآیة معیت علم اللہ تعالی. ایک سے زیادہ مفسرین نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ اس آیت میں جو معیت بیان ہوئی ہے اللہ کا ساتھ ہونا جو بیان ہوا ہے اس سے مراد اللہ کے علم کی معیت ہے. اللہ کا علم تمہارے ساتھ ہے. تو اب دیکھیے یہ ابن کثیر نے ذکر کیا اور کہا کہ اس پر کیا ہے؟ سارے مفسرین کا اجماع ہے. لہٰذا اپنے دل سے کوئی مطلب لینے کی بجائے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ مفسرین کا اجماع کس چیز پر ہے. یہ بھی قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری شرط ہے.